اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کی اپنی اس نشست میں ایک سوال اور اس کے جواب کے بارے میں انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ فرمایا؟ والد، والدہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار مسلمان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو بڑی اچھی طرح اس کا جواب سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، 1495 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسرے کی اپنی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا تھا، اس لیے میں کبھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ امام حاکم اور علامہ ذہبی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنا جامع ترمذی کی اس روایت سے ثابت ہو گیا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، آج کوئی امتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو بالکل کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات بڑی زبردست قسم کی جو روایات میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کی طرف سے بھی ایک قربانی کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قربانی اپنے ان امتیوں کی طرف سے بھی کرتے تھے جو دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے، جو دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف رہتے۔ مسند احمد اور مسند احمد کی روایت نمبر 25843، 25843 روایت کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے بھی کی ہے، ایک قربانی پوری امت کی طرف سے بھی کی ہے، اور امت کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کی ہے، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگوں کی طرف سے بھی کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قربانی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کی ہے۔ اس لیے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کی طرف سے قربانی کرنا، والد کی طرف سے قربانی کرنا، والدہ کی طرف سے قربانی کرنا، زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا، یا زوجہ کا شوہر کی طرف سے قربانی کرنا، یا اپنے بڑے بھائی کی طرف سے قربانی کرنا، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا خلفۂ راشدین یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کی طرف سے قربانی کرنا، یا ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے کسی کی طرف سے قربانی کرنا، یا سب کی طرف سے قربانی کرنا، تو یہ سب نفلی قربانی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ جو نبی ہمیں نہیں بھولے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں بھول جائیں؟ تو اس لیے بڑی اچھی طرح یاد رکھ لیا جائے۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی قربانی میں اپنے والد صاحب کے نام پہ کر رہا ہوں، اپنی والدہ کے نام پہ کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی تصحیح کر لیجئے درستگی عقیدہ کے لیے۔ یہ میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، یہ میں والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، اور یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، یہ میں اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ، اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، یہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف سے کر رہا ہوں اللہ کے نام پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واجب قربانیوں کی فکر کے ساتھ ساتھ نفلی قربانیوں کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، اپنی واجب قربانی پہلے کرنی ہے، نفلی قربانی کسی کی طرف سے بعد میں ہے۔ ہاں، اگر ذمے میں قربانی واجب نہیں ہے، صاحب وسعت نہیں ہے ابن ماجہ کی روایت کے مطابق، تو پھر
پھر وہ نفلی قربانی جس کی بھی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔